بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. ہاں بھائی بچوں، کل کی گفتگو میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے کہ ہم نوجوانوں کے بارے میں کچھ اور چیزیں، کچھ اور مسائل کی طرف متوجہ کریں گے، اس لیے کہ گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں ہمارا فوکس تھا کہ نوجوانی ایک نعمت ہے، اور اب آج نوجوانوں سے متعلق کچھ مسائل. مثلا جوانوں کی ایک اہم ترین ضرورت ہے ایکٹیویٹی، سرگرمی. ہر دور میں نوجوانوں کو کوئی نہ کوئی سرگرمی چاہیے ہوتی ہے. they need some activity. اب ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک زمانے میں ایکٹیویٹی یہ ہوتی تھی کہ آپ نہیں، پرانے زمانے میں لوگ باہر کھیلنا، کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے. ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائل اپ کنیکشن ہوتا تھا، اور اس کے بعد نیٹ پہ جا کے سرفنگ کرتے تھے، اور کچھ چیٹ رومز ہوتے تھے اس میں چلے جاتے تھے. آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کل ورلڈ از ان یور ہینڈس، گلوب از ان یور ہینڈس. ایک موبائل میں آپ کو ہر چیز کا ایکسیس ہے. اب جب تک آپ کے نظریات پختہ نہیں ہوں گے نا، عقائد درست نہیں ہوں گے، تو ہر ایکسیس پہ کلک ہوتا جائے گا. لیکن اگر عقائد درست ہوں گے، نظریات پختہ ہوں گے، تو ہر لنک پر کلک نہیں کریں گے. کسی لنک پر کلک کرتے ہوئے ذہن میں آئے گا کہ اس سے میرے رب کی خوشی ہے، اس سے محمد و آل محمد کی رضا ہے یا ناراضگی ہے. ایک ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے جو اب نوجوانوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خلاف فطرت ہو جائے گا اگر وہ کم ہو گئی. وہ ہے سوشل انٹریکشن. آج کل سوشل انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام دنوں میں انشاءاللہ کووڈ-19 ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، روابط بہت ضروری ہے. فرینڈشپ بہت ضروری ہے. اب فرینڈشپ کس سے ہو، کیسی ہو، کس طرح کی ہو؟ آیا دوستی کسی سے بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ مبارک زخرف میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ اس دن نیک افراد کے علاوہ، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ سب ایک دوسرے کے، سورہ مبارک زخرف کی آیت نمبر 67 ہے. آج کے دن صاحبان تقوی کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اسی طرح سورہ مبارک فرقان کی 27 نمبر کی آیت سے موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ ظالم اس دن، یعنی کہ قیامت کے دن، اپنے ہاتھ کو کاٹے گا. جیسے انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، اپنے ہاتھ کاٹتا ہے، کیا ہے یار، وہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ کی ہدایت پہ عمل کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، اس نے ہدایت آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا. شاید وہ میرا دوست نہ ہوتا تو رات میں اٹھ کے میں کبھی نماز شب پڑھ لیتا.
شاید وہ میرا دوست نہ ہوتا تو میں کبھی زیارت عاشورہ پڑھ لیتا. وہ تو مجھے پب جی میں ساری رات گزار دیتا تھا. دیکھو ان ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہیں ہم. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, حرام نہیں ہے, لیکن وقت ضائع کرنا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ٹائم ایک دفعہ ملتا ہے. میں نے کل بتایا کہ 3 دن ہے, ایک دن گزر گیا, آنے والے دن کا پتہ نہیں. آج کا دن ہے ایکشن کا, اور آج کا دن جب میں سارے کا سارا گیمز میں گزار دوں گا تو میری ایکٹیویٹیز کیسے ہوں گی؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جو تقوی کے راستے پر لے کے جانے والا ہو, جو شب جمعہ میں دعائے کمیل کا لنک شیئر کرے کہ یار آج تھوڑی دیر, جو آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتا ہو, آپ کو بتا سکتا ہو آگے کون سی فیلڈز موجود ہیں, جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو, جو آپ کی غیبت نہ کرے, پیٹھ پیچھے کوئی آپ کی برائی کرے تو وہ کھڑا ہو کر آپ کا دفاع کرے, جب کوئی سامنے ہو آپ تو آپ کو ڈانٹ کے برے کام سے روک لے. یہ ہے اچھا دوست اور سچا دوست. ایک سوال, جب بھی دوستی کی بات ہوتی ہے تو نوجوان فوراً سوال کرتے ہیں کراس جینڈر فرینڈشپ, کہ کیا لڑکے لڑکیوں سے دوستی کر سکتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کر سکتی ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں بالکل کر سکتے ہیں. آپ اپنی دادی نانی سے دوستی کیجئے, آپ اپنی والدہ سے دوستی کیجئے, اپنی خالہ اور پھپھی سے دوستی کیجئے, اپنی بہن سے دوستی کیجئے. اور جس دوستی کی آپ بات کر رہے ہیں کہتے نہیں ہماری نیت صاف ہے, صرف شیئرنگ آف آئیڈیاز ویوز. تو شیئرنگ آف آئیڈیاز اینڈ ویوز تو بہن سے بھی ہو سکتے ہیں بھائی, اس سے مشکل کیا ہے؟ یا بہن اپنے بھائی سے بھی کر سکتی ہے. نہیں یار بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہن سے نہیں شیئر کی جا سکتی. تو کیا جو بات بہن سے نہیں کر سکتے ہو نامحرم سے کر سکتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر لڑکے دوست کم ہیں, لڑکے لڑکوں سے باتیں کریں, لڑکیاں لڑکیوں سے کریں, کیا مشکل ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں کہ جب خدا نے اس طرف اشارہ کیا ہے اہل بیت کے ذریعے سے کہ اگر 2 افراد ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے نامحرم. لہذا ہاں اب تم لوگ ایج کے جس حصے میں ہو اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے. کوئی خلاف شرع نہیں ہے کہ کسی لڑکے کی خواہش ہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں, لیکن خواہش اس بیس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کی فزیک ایسی ہے, یہ لڑکے کا بلڈ ایسا ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, چند دن کی ڈرامے بازیاں ہیں. کیا چیز باقی رہتی ہے؟ تقوی باقی رہتا ہے, پرہیزگاری باقی رہتی ہے, عقل مندی باقی رہتی ہے, شعور باقی رہتا ہے, سمجھداری باقی رہتی ہے, دینداری باقی رہتی ہے. ہاں اس معیار پہ اگر کسی کو پسند کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں اس کلاس میں کئی سال سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کل کے لیکچر میں کہا تھا شروع میں کہ بعض چیزیں وہ ریپیٹیشن میں ہر سال کرتا ہوں, اس لیے یہ واقعہ بہت مزیدار ہے. واقعہ ہے ایک لو اسٹوری. بعض بچے لائیو ہوتے تو فوراً میں چہروں کے تاثرات دیکھ رہا ہوتا. آپ لوگوں کے لائیو تو ہے نہیں آپ لوگ, لہٰذا میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں اور میں ازیوم کر رہا ہوں اس وقت آپ کے تاثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, لو اسٹوری سن کے شاید بعض بچوں نے ہینڈز فری آن کر لیا ہو, لیکن وہ ایسی لو اسٹوری نہیں آپ سن سکتے. رسول اللہ کی ایک صحابی ہیں جناب حنظلہ. کیا نام ہے؟ جناب حنظلہ. بڑی والی ہے نون, زوئے لام اور چھوٹی والی ہے جناب حنظلہ. ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ, یعنی کہ وہ شخص جسے ملائکہ نے غسل دیا. اور ایک صحابیہ ہیں ان کا نام ہے نجمۃ الصبا. کیا نام ہے؟ نجمۃ الصبا. 13-14 سال کی عمر ہے جناب حنظلہ کی بھی اور جناب نجمہ کی بھی. آج کل کی طرح فیس بک پہ تو پکچرز کی شیئرنگ نہیں ہوتی اور فیس بک پہ ہونی بھی نہیں چاہیے. فیس بک پہ پکچر کی شیئرنگ کے بارے میں ایک نقطہ عرض کروں. فیس بک پہ کسی لڑکی کی بے حجاب تصویر شیئر کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ
سیدانیوں کو بازار شام اور کوفہ میں لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا بے حجاب. یہی کیا تھا نا فوجی یزید نے. جناب زینب ام کلثوم کو سیدانیوں کو ایک بازار میں بے حجاب دکھایا تھا. ہماری بہنیں فخر سے خود اپنی بے حجاب یا بد حجاب پکچر لگا کے پوری گلوب کے پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ آؤ اور دیکھو اور ہمارے اوپر کامنٹ کرو. لہذا ایسا اس وقت پاسبل نہیں تھا. جناب حنظلہ گزر رہے ہیں, نجمۃ الصبا کہیں اپنے کام سے گزر رہی ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کے درمیان لائکنگ ہو گئی, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. اب کیا ہوتا, آج کل ہوتا تو فوراً واٹس ایپ, انسٹاگرام, سارے سوشل کانٹیکٹ شروع ہو جاتے. اس زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے, اس زمانے میں خط وط لکھ کے جاتے ہوں گے, لیکن یہ دونوں الہی جوان تھے, دونوں الہی جوان تھے. انہوں نے سوشل کانٹیکٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنے رب سے کانٹیکٹ کیا. دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت, لیکن دونوں سجدے شکر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, یا اللہ مجھے وہ صحابیہ رسول, وہ تیری دیندار بندی نجمۃ الصبا مل جائے. ادھر دعا ہے, یا اللہ وہ مجاہد حنظلہ میری قسمت میں آ جائے. لیکن کوئی انٹریکشن نہیں ہے. لیکن یاد رکھو خدا امتحان لیتا ہے. 13-14 سال کی عمر ہے, 19-20 سال کی عمر تک زندگی گزر گئی, 7 سال گزر گئے, دونوں خدا کی بارگاہ میں رجوع ہیں. ایسے میں رسول اللہ کی موجودگی میں اور شاید رسول اللہ کے حکم پر دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے, عقد ہو جاتا ہے, خدا ان کی سن لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, دونوں کی شادی ہوتی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, دونوں ایک حجرے میں موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے اعلان ہو گیا کہ آج جنگ ہوگی. رسول اللہ کے پاس جناب حنظلہ آتے ہیں, رسول اللہ جنگ پہ جانا ہے. لیکن اس وقت حکم یہ ہے کہ نجمۃ الصبا کی اجازت لینی ضروری ہے, ایک شب کی دلہن ہے. اب دونوں اپنے حجرے میں موجود ہیں. ایک مرتبہ گھبرا کے آنکھ کھلتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے اپنا پریشانی والا خواب بیان کرتے ہیں. کیا پریشانی ہے کہ دونوں آسمان پہ اڑ رہے ہیں. ابھی گفتگو چل رہی ہے کہ ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. حنظلہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے. جناب حنظلہ باہر جاتے, کیا پتہ چلا کہ نماز فجر مدینے سے باہر پڑھنی ہے, حملہ ہو چکا ہے. اب حنظلہ واپس آتے ہیں, نجمۃ الصبا سے کہتے ہیں کہ نجمہ مجھے اجازت دے دو, تمہاری اجازت کے بغیر شاید رسول اللہ مجھے قبول نہیں کریں گے. نجمۃ الصبا کہتی ہیں ایسے میں اجازت نہیں دوں گی. لیکن دوستی ہے نا, دوستی میں مذاق چلتا ہے, لیکن مذاق بھی ایسا ہو. دیکھیں میں نے کہا تھا دوست قیامت تک نقصان کرنے والا بھی ہے اور دوست قیامت تک شفاعت کرنے والا بھی ہے. ابھی دوستی کی بگننگ ہوئی ہے, لیکن ایسی اسٹرانگ بانڈ بن گیا ہے. کہا ایسے نہیں اجازت دوں گی. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا رک جاؤ. محلے کی خواتین کو گھروں سے بلا کے لاتی ہیں, بزرگ خواتین کو. دیکھیں ایک لڑکی کے لیے, یہاں لڑکیاں بھی سن رہی ہیں میری باتوں کو, لڑکی کے لیے اس کی عفت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آج کا ترقی یافتہ دور نہیں ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا. کہتی ہیں پہلے ان خواتین کے سامنے قسم کھاؤ, 2 قسمیں کھاؤ گے. پہلی قسم کیا کھاؤ گے؟ اگر میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو وہ تمہاری اولاد ہوگی. کہا میں قسم کھاتا ہوں. کتنا خیال ہے ایک مومنہ کو اپنی عزت, اپنی عفت, اپنی پاک دامنی کا. دیکھیے آج پہلی شب ہے. کہا دوسری قسم یہ کھاؤ کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنت میں کسی حور سے شادی نہیں کرو گے. جناب حنظلہ وعدہ کرتے ہیں. اب جناب حنظلہ جاتے ہیں
غسل کرنا ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے. آج کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ واش روم میں گئے، شاور آن کیا، پائپ کھولا، پانی ہے. نہیں، پانی تلاش کرنا ہے، پانی نہیں ہے. گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اس کی حالت میں، پہنچتے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تیمم کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد صف اول میں جا کے جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کر کے جناب حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں. جب لاشا آتا ہے تو زخموں سے چور چور ہے، لیکن خون کے آثار نہیں ہے، پانی سے دھلا ہوا جنازہ ہے، زخمی اور پانی سے دھلا ہوا، اور خوشبو آ رہی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، اسے ملائکہ نے غسل دیا ہے. کتنے شہداء تھے لیکن حنظلہ غسیل الملائکہ بنا. وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنایا، جس نے اپنی دوستی کو خدا کی دوستی پہ قربان کیا، خدا نے اسے غسیل الملائکہ کا مقام دیا. اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. حنظلہ کا وقت گزر گیا. اگر جناب حنظلہ اس شب میں نہ جاتے، چند سال اور زندہ رہ جاتے، 20 30 40 50 سال، اس کے بعد پھر انہیں مر جانا تھا. آج 1400 سال بعد ہم غسیل الملائکہ نہ کہہ رہے ہوتے جناب حنظلہ کو، ان کی لو سٹوری کو اس طرح بیان نہ کیا جا رہا ہوتا. تو اس واقعے سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ حدود شرعی کے اندر ہو، انٹریکشن نہ ہو. جو شرعی حدود ہیں اس کے درمیان، اس کے اندر رہتے ہوئے لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. دوستی کرنے کے لیے آپ کو کسی لڑکی سے دوستی کرنی ہے. میں نے کہا کہ اگر شیئرنگ کے لیے کرنی ہے تو آپ کے محرم رشتے موجود ہیں، اور اگر آپ کی ایک جینین سیکشول ڈیزائر ہے اس کو پورا کرنا ہے، آپ کو ایک لائف پارٹنر چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو ایک نکاح کے راستے سے گزرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی. جلدی شادی کرنے کا حکم ہے جوانوں کے لیے. اب بعض جوان سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اماں ابا سے کون بات کرے گا. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے درد کو کیوں نہیں سمجھتے. میرے حساب سے گزشتہ سال ہم لوگوں نے ایکٹیویٹی کی تھی کہ ہم نے پیرنٹس کے لیے بھی سیٹنگز رکھی تھیں، سیشنز رکھے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کی ضروریات کو سمجھیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں، آپ جوان بزرگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. والدین کو کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے عام طور پر، جو کہ اصلاً رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ آپ فنینشلی اسٹیبلش ہو جائیں. اسٹیبلش ہونے کا مقصد نہیں آپ کروڑ پتی بن جائیں، آپ کھانے کمانے کے قابل ہو جائیں. اس کے لیے آپ کے اوپر لازمی ہے کہ اپنی پڑھائی میں زیادہ دل لگائیں، توجہ دیں پڑھائی میں، زیادہ سے زیادہ اپنی جی پی کو امپروو کریں. ڈیورنگ ایجوکیشن چھوٹی موٹی نوکری لازمی ہے. آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پھر بھی ٹیوشنز پڑھائیں، آن لائن ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں کریں. پب جی کھیلنے سے بہتر ہے آپ نیٹ ورکنگ کر لیں آن لائن بیٹھ کر. آپ کوئی پازیٹیو سوشل میڈیا کیمپین چلائیں. دیکھیں سوشل میڈیا برا نہیں ہے، فیس بک بری نہیں ہے، انسٹاگرام برا نہیں ہے، واٹس ایپ برا نہیں ہے، ٹویٹر برا نہیں ہے. ان سب کا غلط استعمال برا ہے. جیسے زبان بری چیز نہیں ہے، اس زبان سے اگر میں جھوٹ بولوں گا، غیبت کروں گا، گالیاں دوں گا، اور اسی زبان سے میں تلاوت قرآن کروں گا، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کروں گا، دینی احکام کو بیان کروں گا، تو یقیناً اس زبان میں اور اس زبان میں فرق ہوگا. وہ زبان، وہ ہاتھ جو خدا کی مرضی کے مطابق چلے،
وہ کان جو خدا کی مرضی کے مطابق سنے, وہ ذہن جو خدا کی مرضی کے مطابق سوچے, وہ ایک ولی کی زبان, ولی کا ہاتھ, ولی کے کان, ولی کی آنکھیں, ولی کا دماغ ہو جاتا ہے. اور وہی جو شیطان کا آلہ کار بن جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک الہی جوان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا, الہی جوان کی زبان نہیں ہو سکتی. اسی طرح سوشل میڈیا کو جب آپ یوز کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ جو کچھ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, رسول اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں, قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی چیزیں ہیں. دیر از نو ایشو ان یوزنگ سوشل میڈیا, دیر از نو ایشو ان یوزنگ ہائی ٹیک گیجٹس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں, اسلام اس کا مخالف نہیں ہے, شاید تائید کرنے والا ہو لیکن اس کے غلط چیز استعمال کا مخالف ہے. آپ کو مرحلہ وار بہت سارے کاموں کو انجام دینا ہے. آپ کو جو بھی فرینڈشپ کرنی ہے, دوستی کرنی ہے, کوشش کریں کہ اپنے ہم جن سے یعنی لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کریں. دوستی کا دائرہ ہونا چاہیے, معیارات ہونے چاہیے, معیار دین ہونا چاہیے, معیار فہم و فراست ہونا چاہیے, معیار یہ ہونا چاہیے کہ کون سا دوست آپ کے کس وقت کام آ سکتا ہے. جلد شادی کے لیے آپ کو تمام وہ کام کرنا چاہیے. اما ابا سے لڑنا چاہیے نہیں, توہین کرنا چاہیے نہیں, جائز نہیں ہے. ہاں, آپ کی اگر کوئی لائکنگ ہے آپ اس لائکنگ کے لیے معیارات طے کریں, جو معیارات بتائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ کیچڑ میں سے پھول مت چنو, پھر فرمایا کیچڑ میں سے پھول مت چنو, پھر فرمایا, لوگوں نے کہا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے کیچڑ میں سے پھول مت چنو؟ آپ نے فرمایا وہ خوبصورت لڑکیاں جن کے گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہے ان سے شادی مت کرو. اب ایک لڑکی جو گھومتی ہی بے حجاب ہے, آپ اگر اس سے لو افیئر آپ کا چل رہا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کس نسل کی بنیاد ڈالنے جا رہے ہیں. آپ امام زمانہ کے لیے فوج تیار کرنے جا رہے ہیں. آپ حالات و واقعات کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے امام کے ظہور کا دور بہت قریب ہو. نو ون نوز, کسی کو نہیں پتا کہ کب ہے, لیکن شاید قریب ہو. اگر قریب ہے تو آپ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے کوئی ایک دیندار مؤمنہ عورت چاہیے یا خوبصورت اور بہت ساری چیزیں جو لڑکوں کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں, ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جاتا ہے, سوچ کو بہت چھوٹا بنا دیا جاتا ہے. اس کم فہمی اور کم آئیگی سے نکلیں, اپنی سوچ کو وسیع بنائیں, معیار بنائیں. آپ شادی کی بات کر رہے ہیں, معیار بنائیں اس گھرانے کو جو رسول اللہ اور جناب خدیجہ کا تھا, جس گھرانے میں جناب علی اور جناب زہرا کی تربیت ہوئی ہے. یا معیار بنائیں مولا علی اور جناب زہرا کی جوانی کو. مولا علی کی جوانی کیسی ہے؟ غربت کی جوانی ہے. جناب زہرا کی جوانی کیسی ہے؟ 9 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. بچوں کی تربیت کی ہے آپ نے, ایسی تربیت کہ کوئی حسن مجتبیٰ بنا, کوئی حسین بنا, کوئی زینب, کوئی ام کلثوم, مذاق نہیں ہے. لہذا شادی کا جب ذہن میں آئے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک گھرانے کی بنیاد ڈالنی ہے, صرف اپنی سیکشل ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا ہے. آپ کو ایسے گھرانے کی بنیاد ڈالنی ہے جو رسول اللہ کے, جو اہل بیت کے گھرانوں جیسا ہو, جو علی و فاطمہ کی گھرانے جیسا ہو. لڑکیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ نہ کریں. لڑکوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انتظار نہ کریں کہ ان کی بیوی کی کوئی ضرورت پوری ہونے سے رہ جائے. نہیں, وقت سے پہلے پوری کرنے کی کوشش کریں ضرورت. ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تربیت ایسی, نوجوان لڑکیوں سے میں بات کروں گا کہ رسول اللہ کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہیں,
میں شروع سے عرض کروں، کیونکہ اس لیکچر میں لڑکیاں بھی سنیں گی، میں عرض کروں کہ کیا اسلام نے نوجوانوں کے حقوق رکھے ہیں؟ مولا علی خواستگاری کے لیے آئے جناب سیدہ کی، لیکن رسول اللہ اجازت طلب کر رہے ہیں جناب سیدہ سے. آپ رسول ہیں، آپ ولی ہیں، آپ امام ہیں، آپ چاہیں تو شادی کر دیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں، ایک کسٹم اسٹیبلش کیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ کو اسٹیبلش کیا ہے. اجازت مانگی ہے بیٹی سے، لیکن بیٹی کا کیا ریئیکشن ہے کہ شرم چہرے پر، چہرے کی سرخی کا سبب بن گئی، آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو اور سر کو جھکا لینا. یہ تربیت ہے کہ بیٹی ایسی ہو باپ کی فرما بردار، اور باپ ایسا ہو بیٹی کا خیال کرنے والا کہ اگر علی جیسا رشتہ بھی آئے تو بیٹی سے سوال کرے، جا کے بیٹی کی رضامندی کو حاصل کرے. اور پھر اگر رخصتی کے وقت ایک لباس باپ نے تیار کر کے دیا ہے، سائل آ جائے، لڑکی اتار کے وہ لباس دے دے اور بہترین لباس کے بدلے پھٹا پرانا لباس پہن کے شوہر کے گھر چلی جائے، اور شوہر خوش ہو اس پر. جوانی تھی نا جب شادی ہوئی ہے مولا علی کی، اور جناب زہرا کی 20-21 سال مولا علی کی عمر ہے، 9-10 سال جناب سیدہ کی عمر ہے، 9 سال. اور رسول اللہ جب دوسرے دن آ کے سوال کرتے ہیں، یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ یا رسول اللہ بنتو کا عونن لطاعت ربی، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی اللہ کی اطاعت میں میری مددگار ہے. ایسا دوست ہونا چاہیے، ایسی فرینڈشپ ہونی چاہیے کہ جناب زہرا دنیا سے چلی گئیں، مولا علی تنہائیوں میں، مولا علی صحراؤں میں جا کر، مولا علی کنویں کھود کے کنویں میں منہ دے کے بات کرتے تھے. فاطمہ کے بعد مولا کی بات سمجھنے والا کوئی نہ رہا. یہ معیار ہے نوجوانوں کی شادی کے لیے. ایک آخری نقطہ کہ نوجوان فراغت کے ٹائم میں کیا کریں. دیکھیں ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، تم لوگوں کے پاس بہت آپشن ہے، بہت ایکٹیویٹیز ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. اپنا انٹرسٹ دیکھو، میں کیا کر سکتا ہوں. خلاف دین نہیں کرنا ہے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے. میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ میں رائٹنگ کر سکتا ہوں، میں بلاگز لکھ سکتا ہوں، میں لوگوں کو کمپیوٹر سکھا سکتا ہوں، میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، میں لوگوں کو کوئی گیم کھیل سکھا سکتا ہوں. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے اگر نوجوان کرنا چاہیں، ارادہ ہو. بات کو یہاں تک روکتے ہیں. 2 دن کی گفتگو میں سمرائز کروں کہ جوانی خدا کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے، خدا کے خاص الطاف میں سے ایک لطف و کرم ہے. جوانی میں انسان کی تمام طاقتیں کمال پر ہوتی ہیں، جس طرح تمام صلاحیتیں کمال پہ ہوتی ہیں، جذبات کمال پہ ہوتے ہیں، اس طرح جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کمال پہ ہوتی ہے. اسلام دین فطرت ہے، ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا جواب دیتا ہے، اور اس میں جوانی بھی آ جاتی ہے. لہذا جوانی میں خدا سے مربوط رہیں، جوانی میں ایکٹیویٹیز ضرور کریں، لیکن وہ ایکٹیویٹیز جو خدا اور رسول کے مطابق ہو. جوانی میں دوست ضرور بنائیں، لیکن وہ دوست جو قیامت کے دن تمہارے شفیع ہو جائیں، وہ دوست نہ ہوں جو قیامت کے دن جہنم اور بربادی کا سبب بنے. خدا سے دعا ہے وہ جوان جو اس وقت عراق میں، فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں، الجزائر میں، مختلف گوش و کنار میں دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. خصوصاً رہبر مسلمین آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سایہ دراز فرما. یا اللہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، امریکہ اور اسرائیل کو بالاخص دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے. آل سعود کی سازشوں کو ان کے اوپر پلٹا دے.
یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس نوجوان نسل کو امام کے استقبال کرنے والوں اور امام کا ساتھ دینے والوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آخر میں کہوں گا کہ جو بھی سوالات ہیں میں نے ای میل ایڈریس دیا تھا شروع میں, دوبارہ دے رہا ہوں, muhammad.a.mohammad.rizvi@gmail.com. کانٹیکٹ نمبر ہے جو واٹس ایپ پہ بھی ہے 032329848878. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.